السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آج کی ملاقات میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی انصاری۔ ناظرین، دور حاضر میں میڈیا کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، جس کی ایک اہم وجہ کمیونیکیٹر کا بہتر انداز سے معلومات فراہم کرنا ہے، اور یہی کمیونیکیٹر معاشرے کے بگاڑ و سدھار کا سبب بنتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ماس کمیونیکیٹر، پی ایچ ڈی ہولڈر اور سین یونیورسٹی آف جامشورو کے ڈپارٹمنٹ ماس کمیونیکیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر رضوانہ چانگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ میری ابتدائی زندگی کا یہ ہے کہ میرا تعلق تو نواب شاہ ضلع سے ہے، لیکن میں شروع سے ہی حیدرآباد میں رہی ایجوکیشن کی وجہ سے۔ ابتدائی تعلیم ساری حیدرآباد سے حاصل کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے کو تعلیم سے کوئی اتنا ایجوکیشن سے شوق نہیں ہوتا تھا، پڑھائی سے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ میری امی چاہتی تھی کہ میں ضرور پڑھوں، ڈگری حاصل کروں۔ میری اور چیزوں میں کافی انٹرسٹ ہوتی تھی، کھیل کود میں، اس میں بہت ٹائم، لیکن پھر یہ میٹرک میں نے سینٹ میریز کانوینٹ سے کیا۔ انٹرمیڈیٹ جو تھا وہ نظرت کالج سے کیا، اس میں میرے پاس ہسٹری تھا، پولیٹیکل سائنس تھا، اکنامکس تھا۔ پھر گریجویشن میں نے زبیدہ کالج سے کیا، اس میں میرے پاس اسپیشلائزیشن جو تھی وہ پولیٹیکل سائنس اینڈ اکنامکس کی تھی۔ پھر جب یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے کے لیے آئی تو پھر جرنلزم سلیکٹ کیا۔ ابھی آپ لوگ ان کو ماس کمیونیکیشن کہتے ہو، لیکن اس وقت اس کا نام جرنلزم ہوتا تھا۔ پھر اس کا نومنکلیچر ساری دنیا میں چینج ہوا تو پھر ہمارے ہاں بھی چینج ہوا۔ پھر ماسٹرز کیا، پھر یہیں پر ہوں، جب سے ماسٹرز کیا پڑھا رہی ہوں۔ پھر بیچ میں پڑھی بھی، میں پی ایچ ڈی بھی کیا، میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ ناؤ آئی ایم اوور ہیئر۔ آپ نے ماس کمیونیکیشن ہی کو کیوں ترجیح دی؟ ایکچولی بات یہ تھی کہ میں اکنامکس میں کرنا چاہتی تھی، مطلب ماس کمیونیکیشن نہیں تھی میری ڈیسٹینیشن، میں اکانومسٹ بننا چاہتی تھی، اور میرا تھا کہ میں بینکنگ میں جاؤں گی۔ بی اے میں جو تھے میرے ڈسٹنکشن تھے۔ اس وقت تو آپ لوگ بہت زیادہ مارکس لے لیتے ہو، 80 بھی لے لیتے ہو، یہ بھی لیتے، لیکن ہمارے زمانے میں 60 پہ تو فرسٹ کلاس ہوتی تھی، اور بہت کم اسٹوڈنٹ 60 لے پاتے تھے، لیکن گریجویشن میں میری ڈسٹنکشن تھی، میرے 75 مارکس بھی تھے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اس زمانے میں یہی تھا کہ بھائی لڑکیاں بینک میں کیسے جائیں گی، کیا ہوگا۔ پھر میں نے کہا چلو میں پھر اکنامکس میں ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ظاہر جب بینک میں جانا ہی نہیں تھا۔ اور میرے فادر کا بہت تعلق رہا ہے صحافت سے، منظور حسین چانگ کا، وہ بہت الوعید میں بھی لکھتے رہے، ماسٹر اخبار نکالتے تھے، کافی کالم سے وہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو آپ لوگ جاؤ جرنلزم میں۔ ایکچولی ہمارا پلان یہ تھا بابا کا کہ ہم لوگ میگزین بھی نکالیں گے، اپنی ایک اخبار بھی نکالیں گے، تو اس کی وجہ سے پھر مجھے جرنلزم میں نے سلیکٹ کیا۔ لیکن یہ ہوا کہ جب میں فائنل میں ہی تھی تو بابا کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر ظاہر میں پریکٹیکل فیلڈ میں جا نہیں سکی۔ ابھی تو آپ لوگوں کو بہت اپارچونیٹیز ہیں، ماحول بھی بہت اچھا ہے، اس زمانے میں کنزرویٹو ماحول ہوتا تھا ہمارے حیدرآباد کا، تو بس پھر میں ٹیچنگ میں آ گئی، پھر دہلی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پہلے ایک اچھی ٹیچر رہ چکی ہیں اور اب چیئرپرسن کے عہدے پر فائز ہیں، تو آپ نے ان دونوں میں کیا فرق محسوس کیا؟ ٹیچنگ تو ہمیں کرنی ہے، ٹیچنگ کے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہوتا ہے۔ کافی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں جو کلاسز نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے سلیکٹ کیا کہ مجھے کلاسز بھی لینی ہے، کیونکہ پڑھانا تو ہمارا کام ہے بیسک، اگر ہم پڑھائیں گے نہیں تو پڑھیں گے بھی نہیں اپنے طور پہ۔ ذمہ داری بہت ہے اس میں، ایڈمنسٹریٹو جاب میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو نقصان پرسنلی یہ ہوا ہے کہ میرا ریسرچ ورک نہیں ہو پاتا، کیونکہ کلاس لو پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال مزہ تو آتا ہے کہ آپ اپنے نئے طریقے سے ڈپارٹمنٹ میں جو چینجز لانا چاہتے ہو ویسے نہیں لا سکتے اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس ہیڈ نہیں ہو آپ، تو وہ یہ محسوس ہوا ہے۔ ویسے اسموتھلی چلتا ہے ہمارا سارا یہاں کا، اور میں آج مجھے موقع بھی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا ٹیم ورک ہے، ہر کوئی اپنا کام اتنی ذمہ داری سے کرتا ہے کہ میری جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں۔ مجھے صرف تھوڑا بہت سپروائز کرنا پڑتا ہے، لیکن میری ڈپارٹمنٹ کے لوگ بہت اچھے ہیں، کوآپریٹو ہیں، ہر کام ٹائم پہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن بننے کے بعد آپ کن تبدیلیوں کی خواہش مند ہیں؟ ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت آرگنائزڈ ہے۔ جو میرے سے پہلے چیئرمین تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کیا ہوا ہے ساری چیزوں کو، تو اتنا زیادہ وہ ہمیں نہیں ہوا، کیونکہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں، ایکوپمنٹس میں، اور وی سی صاحب بہت مہربان آدمی ہے، جو بھی چیز مانگتے تھے دے دیتے تھے۔ صرف میں ایک یہ چیز ضرور چاہوں گی کہ ہم ریڈیو ایف ایم کے حوالے سے تو وہ شروع کرنے کا میرا ہے کہ اس کو ضرور شروع کریں گے۔
ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں 3rd ایئر اور فائنل ایئر کے طلبہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کام کو کسی چینل پر آن ایئر نہیں کیا جاتا، ایسا کیوں ہے؟ اس کا بھی یہی ہے کہ میں نے پلان کیا تھا کہ جب بچوں کے انٹرویوز ہو جائیں گے، ڈاکیومنٹریز بنائیں گے، تو ہم اس کی ایک ایگزیبیشن کریں گے ارینج۔ ایگزیبیشن میں یہ ہوگا کہ ظاہر ہم لوگ چینلس والوں کو بھی انوائٹ کریں گے، وہ آئیں گے، دیکھیں گے۔ اور آن لائن کا جو بات ہے تو اس کے لیے بھی پلاننگ چل رہی ہے، ڈفرینٹ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہی پلان کر رہے ہیں کہ کچھ پروگرامس ایسے ہونے چاہیے جو ہم آن ایئر بھی لے کر آئیں گے، لیکن اس کے لیے ظاہر ٹائم پیریڈ لگتا ہے۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایتھیکل ویلیوز، تھیوریز اور یہ ساری پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ اکارڈنگلی سارا سیٹنگ کرتے ہیں۔ اور میڈیا چینلز کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، یونیورسٹی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، تو اس میں کلیش ہو جاتا ہے ہمارا۔ لیکن ہم لوگ کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جو ہمارے بچوں کے جو پروگرامس ہیں وہ آن لائن ضرور لائیں۔ آپ کے خیال میں ماس کمیونیکیشن کا کیا اسکوپ ہے؟ اسکوپ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے جو فائنل ایئر میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو جابس مل جاتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا دیکھیں کتنا اسٹرانگ ہو گیا، کتنے ساری اخباریں نکل رہی ہیں، میگزینس نکل رہی ہیں، چینلس اتنے زیادہ آ گئے ہیں، ریڈیو FM آ گیا ہے، تو جاب اپارچونیٹیز تو بہت زیادہ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو پریکٹیکل ورک کروایا جاتا ہے اس سے طلبہ کو فیلڈ میں جا کر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے فیلڈ میں یہ ہوتا ہے، اب جیسے ہمارے پاس روشنی اخبار نکلتی ہے، وہ اسٹوڈنٹس 3rd ایئر والے 2nd ایئر والے جب اخبار نکالتے ہیں تو جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے، کسی بھی اخبار میں کام کریں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اخبار کیسے نکلتی ہے، پیسٹنگ کیسے ہوتی ہے، لے آؤٹ کیسے بنتا ہے، رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں انٹرویو کنڈکٹ کروا رہے ہو، جب آپ انٹرویوز کے لیے کسی بھی میڈیا چینلس کو جوائن کرتے ہو، انٹرویو کروانا آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ کیمراز آپ کے ہاتھ میں ہیں، کیمرہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ کیمرہ کیسے یوز کی جاتی ہے، لائٹنگ کا کیا ہوتا ہے، اسٹوڈیو کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹریننگ ہے۔ یہ ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہو، سب آپ کو پتہ ہے، کیمرہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ لوگ اٹھا کے اسٹوڈنٹس پھرتے رہتے ہیں کیمرہ کو کہ کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کیا چاہیے۔ جب ہم لوگوں نے پڑھا، ہمارے پاس پریکٹیکل ایکوپمنٹس تھے نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کیمرہ کیسے یوز کی جاتی ہے، کیمرہ کیا چیز ہوتی ہے۔ زیادہ میں زیادہ یہ ہوا کہ کیمرہ ہائر کروائی، وہ بھی اس کے جو لے کر آتا تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی کیمرہ، صرف اسٹوڈنٹس کو دور دور سے دیکھتے تھے کہ بھائی یہ شارٹس لے رہے ہیں، یہ شارٹس لے رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ریسرچ کیا ہے اور آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا تھا؟ میرا ریسرچ ٹاپک تھا کہ افیکٹس آف ٹی وی کمرشل آن گرلس کالجز آف حیدرآباد ڈسٹرکٹ۔ اس میں میرا رورل اینڈ اربن کمپیریٹیو اسٹڈی تھی کہ یہ جو میڈیا چینلس پہ، ٹی وی چینلس اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس پہ جو ٹی وی کمرشلس آتے ہیں اس کا کتنا امپیکٹ ہے، مطلب کنزیومر بیہیویئر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کتنا ان کا انکریز ہوتا ہے، بائنگ ہیبٹس کیا ہوتی ہیں اس کی، پروڈکٹ کی سیل کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اس پر، اور دوسرا تھا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ خریدی جا سکتی ہے تھرو دا میڈیا چینلس۔ اور اس میں میرا یہ بھی تھا کہ جو ہم لوگ ماڈلس یوز کرتے ہیں، فیمیل ماڈلس جو ہوتی ہیں وہ ہر اس میں ہوتی ہے، ہماری جو بھی کمرشل بنتی ہے اس میں ہر میں فیمیل ماڈل ہوتی ہیں، تعلق ہو یا نہ ہو اس کا۔ لیکن جو میری فائنڈنگس تھی تو اس میں یہی تھا کہ فیمیل ماڈلس اس لیے لی جاتی ہیں کہ فیمیلس آر اٹریکٹیو، ان کو اٹریکشن کے لیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کمرشل بناتے ہیں تو اس کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ خریدیں، اس کو دیکھیں۔ اگر صرف میل ماڈلس ہوں گے تو نو بڈی اٹریکٹس، لیکن فیمیل ماڈلس ہوتی ہیں تو وہ اٹریکشن بھی ہوتی ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ لڑکیاں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ اسے ایگری کریں یا نہیں کریں، لیکن آئی ایم ایگریڈ ود دیٹ کہ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے خوبصورت چیز تو اور کوئی دیکھے گا۔ تو یہ تھی میری اسٹڈی تھی، تو اس میں اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کمرشلس کا ایفیکٹ جو تھا وہ رورل گرلس پہ کیا ہوتا ہے اور اربن گرلس پہ کیا ہوتا ہے، وہ میری اسٹڈی تھی۔ میں آپ سے ایک پرسنلی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو شاعری سے لگاؤ ہے، اور وہ کس قسم کی ہے؟ شاعری سے پڑھنے کے حد تک کافی لگاؤ ہے، اور جب ٹائم ہوتا تھا تو میں پڑھتی بھی تھی شاعری، شعر بھی یاد کرتی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اب کچھ یاد رہ گئے ہیں یا نہیں رہ گئے ہیں۔ تو احمد فراز کو کافی پڑھا، پروین شاکر کو پڑھا، اردو شاعری زیادہ میں نے پڑھی، سندھی شاعری پڑھی، تو یہ تھا میرا۔ ظاہر شاعری کے بغیر تو میرا خیال میں کہ انسان کی جو ہم لوگ پرسنل لائف جس کو کہتے ہیں، جو اب ہمارا ریکریشن ٹائم ہوتا ہے، جب ہم آرام کرنا چاہتے ہیں تو شاعری میں پڑھتی ہوں۔ اور دوسری میری ہیبٹ ہے کہ میں افسانے زیادہ پڑھتی ہوں ابھی بھی،
مطلب مجھے رات کو نیند نہیں آتی جب تک میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھوں. اچھا. اس میں شعر و شاعری بھی ہوتی ہیں, افسانے بھی ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. مطلب آئی ایم ریڈنگ دیز ڈائجسٹ فرام کلاس 9th, اور میں ریگولر ان کو پڑھتی ہوں, منتھلی پڑھتی ہوں. کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ ظاہر ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں, ادھر اتنا ہمارا کام ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو ہر کسی کا اپنا ریکریشن کا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک سندھی کا شعر ہے کہ سرے جنرے نسا ردی رسن دن کھاں جو جھیڑین پاण جھکوئے پائے پاند گچیے میں پاण ونی پرچائج متاہوں رٹھائی رہجی ونن. اور دوسرا اردو کا شعر ہے کہ وہ میں کمپیئر کرتی ہوں اپنے آپ کو پہلے سے اور ابھی سے, کہ اب دل نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم, اب دل نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم, وہ یاد تو آتا ہے پر کام کے بعد. اور کام کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ میں اتنی تھک جاتی ہوں, مجھے نیند آ جاتی ہے, تو جو یاد کرنا چاہتی ہوں تو وہ نہیں یاد کر سکتی ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے اس پروگرام کا آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس انٹرویو کے ذریعے اپنے ماس کمیونیکیشن کے طلباء و طالبات کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہوں, اور وہ میرے بچے ہیں بھی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محنت ضرور کریں, جس بھی فیلڈ میں آپ لوگ ہیں, ماس کمیونیکیشن میں فیلڈ میں, تو آپ لوگ جتنی زیادہ محنت کریں گے, جتنی زیادہ پڑھائی لکھائی کریں گے, ریڈنگ ہیبٹس نہیں چھوڑنی آپ نے. وہ کیا ہوتا ہے کہ نیٹ تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن نیٹ میں کیا ہوتا ہے ہم اسپیسیفک پیسیجز اس میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کتاب پڑھیں گے تو کتاب میں جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں سے گزریں گی. تو ریڈنگ ہیبٹ ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں ختم ہو گئی ہے. اور ابھی جو میں ریسرچ کروا رہی ہوں, ریسرچ پروجیکٹ فائنل ایئر والوں سے, تو میں نے ان کو اسٹرکٹلی کہا ہے کہ نیٹ نہیں آپ نے ریفرنسز میں دینا مجھے. اگر آپ دے بھی رہے ہو نیٹ پہ سے ریفرنسز لے کے, تو ہارڈلی 10% وہ ہونا چاہیے, لیکن 90% آپ کے ریسرچ جرنلس ہونے چاہیے, اور بکس ہونی چاہیے, میگزینس ہونی چاہیے. تو جتنا آپ پڑھو گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گی کہ محنت بہت زیادہ کریں, اور صرف ڈیسٹینیشنس جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کی یہ پڑھائی پوری ہو گئی تو ختم ہو گئی. نو, آپ نے ریسرچ بھی کرنی ہے, ایم فل بھی کرنا ہے, پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے. جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرے کو بچپن میں کوئی شوق نہیں ہوتا تھا پڑھائی کا, لیکن میں نے پی ایچ ڈی بھی کی, اور اگر شوق ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ میں پڑھ لیتی. سو دا تھنگ از دیٹ کہ کبھی بھی ہم لوگ پڑھائی کو, اپنے کام کو جب تک محبت نہیں کریں گے اپنے کام سے, تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. آج آپ کا انٹرویو تھا, آپ نے اتنا خوبصورت سیٹ لگایا ہے, یہ کیا ہے کہ آپ کی محبت ہے اپنے کام سے. آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا جو یہ بن کر چیز آئے تو بہت خوبصورت ہونی چاہیے. تو اپنے کام سے محبت بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو, آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے کچھ لمحات نکالے, اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اینڈ ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوانہ چانگ, جو کہ آج کے پروگرام میں ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا, اور میں اپنے اس پروگرام کا بس اختتام پر ہم پہنچتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نامور شخصیت کے ساتھ. سو جب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی انصاری اور اس پروگرام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.